لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتے چلیں کہ حسب روایت اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے، اور مزید درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو نفع بخش ثابت ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سورۃ المدثر کا ذکر کریں گے۔ سورہ مدثر مکی ہے، اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت، کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سورت مجرموں اور مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ اگلی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا تذکرہ ہے جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے گھمنڈ میں کفر و انکار کرتا تھا اور قرآن کو معاذ اللہ سحر اور جادو قرار دیتا تھا۔ پھر یہ سورت اس جہنم کا اور اس کے داروغوں کا ذکر کرتی ہے جن کا سامنا کفار و فجار کو کرنا پڑے گا اور ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ مزید تاکید اور ڈراوے کے لیے اللہ نے چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ سورت ہر شخص کی مسئولیت اور ذمہ داری کو واضح کرتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سب اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے سوائے ان کے جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اسیر نہیں ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو وہ جواب میں 4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلا، یہ کہ ہم نوازی نہیں تھے۔ دوسرا، یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا، یہ کہ ہم کج بحثی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے۔ چوتھا، یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ سورت کے اختتام پر بتلایا گیا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے۔ ناظرین کرام، سورہ مدثر مکمل ہوئی۔